نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم و تر میں رہتے ہیں، مکہ ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، ارے وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آج آپ استاد کی بارگاہ میں محبتوں کا نورانے دل لٹانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں، ہماری عزت دامن مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے، ہمارے وقار کی حفاظت دامن مصطفیٰ سے مربوط رہنے میں ہے، ہماری دنیا مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جانے میں ہے، ہماری آخرت بھی گنبد خضرا سے لو لگانے میں ہے۔ یاد رکھیں، جب تک تاریخ میں دامن مصطفیٰ سے قوم مسلم کا مضبوط رشتہ رہا، اقتدار قوم مسلم کے حوالے رہی، ایک حکومت قوم مسلم کے حوالے رہی، سلطنت اور اس کا سرخیل کی حیثیت سے قوم مسلم نمائندگی کرتے رہے، لیکن افسوس ہے آج دامن مصطفیٰ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ عشق کے نعرے خوب لگائے جاتے ہیں، محبت کے نعرے خوب لگائے جاتے ہیں، لیکن میرے پیارے نعرہ لگا لینا یہ عشق نہیں ہے، محبت کے دعوے کر لینا یہ عشق نہیں ہے، بلکہ سچا عشق تو یہ ہے کہ ہمیشہ تیار رہو دل سے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے زندگی ہے۔ اور زمانے کو یہ پیغام دے دو، نہ سمجھ مرتے ہیں، محبت سے بولیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کو نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بظاہر یہ شعر حضور تاج الشریعہ کا ہے، لیکن یہ عقیدہ صرف تاج الشریعہ کا نہیں ہے، سرکار کلیمی کا بھی یہی عقیدہ ہے، سرکار نے سوچا کا بھی یہی عقیدہ ہے، پوری دنیا کے سنیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ایک بات یاد رکھیں، سلسلہ کلیمیہ کو میں نے جس قدر قریب سے پڑھا ہے آپ نے نہیں پڑھا ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ پڑھ کے بھی دیکھیں۔ الحمدللہ سلسلہ کلیمیہ چشتیہ پر باضابطہ میرا مضمون شائع ہوا ہے، میں نے آرٹیکل لکھا ہے، یاد رکھیں آج زبانی کلیمیہ میں ہوں گے بہت سے لوگ دل سے، لیکن زبان سے نہیں، دل سے کلیمی بن جاؤ، دل سے جب کلیمی بن جاؤ گے تو یاد رکھنا رہو گے اس زمین پر، دل رہے گا مدینے میں، تم سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے زبانی اشرفی نہ بنو، زبانی رضوی نہ بنو، زبانی چشتی نہ بنو، جو بننا ہے دل سے بنو، اس لیے کہ مومن منافق نہیں ہو، مومن کا دل جو کہتا ہے وہی زبان کہتی ہے، جو زبان کہتی ہے وہی دل کہتا ہے۔ اس لیے لوگوں آپ سننے کے موڈ میں تو ہیں، ایسا نہیں کہ شہنشاہ ترنم بڑے بھائی جناب محترم نور مجسم صاحب کو آپ نے سن لیا، اب یہ ہمارے یہاں کا مزاج بھی بگڑتا ہے۔ خیر آپ کے یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، شاعر کو سماعت کر لیے اور لوگ راہ فرار اختیار کر گئے۔ یاد رکھیں آپ تقریروں سے بھی دلچسپی رکھیں، علماء کے بیانات بھی سنیں۔ الحمدللہ آپ اس کو مستی میں جھوم کر
کر سن رہے تھے اور انداز بھی نرالا تھا، مؤدب ہو کر نیازمندانہ طریقے سے محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے۔ مجھے بھی بڑا مزہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء، شورا، خطبہ، ہمارے اکابرین کو سلامت رکھے اور آپ سب کو بھی مولا سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ربیع النور کا مہینہ عطا فرمایا۔ یاد رکھیں اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی رفتوں کے کیا کہنے، اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ یقیناً پیارے اس کی عظمتوں پر اگر دفتر کے دفتر لکھے جائے تو ناکافی ہے۔ انسان سمندر کو اکٹھا کر لے اور کائنات کے تمام درختوں کو قلم بنا لے اور اس کی عظمت تحریر کرنا چاہے تو وہ تحریر نہیں کر سکتا، مقام مصطفیٰ نہیں لکھا جا سکتا۔ حضرت جامی نے بہت پہلے کہا تھا، ہزار بار مشہور امتحان سے مجھ کو بلا خلود نامے تو مختلف جمالے بھی آدمی یاد رکھیں، ہزار بار مجھ کو گلاب سے اپنے دہر کو منہ کو دھولے پھر بھی نام مصطفیٰ لینے میں آدمی ہے۔ حضرات لکھنے والے لکھتے رہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے جب مصطفیٰ کی تاریخ لکھنا شروع کی تو اخیر میں جا کر یہ کہنا پڑا، سرے مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ الغل غلام بکمالہ کشفت بجاہ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ جب لکھنا شروع کیا بریلی کے تاجدار نے، جب لکھنا شروع کیا امام عشق و امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا، بہت کچھ لکھا، پوری زندگی لکھتے رہے، لیکن اخیر میں جا کر امام اہل سنت کو یہی کہنا پڑا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیبی یعنی محبوبوں کو ہی میں نہیں میرا تیرا۔ امام اہل سنت کو اخیر میں جا کر یہ کہنا پڑا، اے رضا حضور اہل قرآن ہے، منا ہے حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ میری باپ نے کہا، اے احمد رضا تجھ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی مدحت کا حق ادا کر سکو، اس لیے کہ قرآن کا نازل کرنے والا خود مدح مصطفیٰ کر رہا ہے، خود ثنائے مصطفیٰ کر رہا ہے، خود تعریف مصطفیٰ کر رہا ہے، خود توصیف مصطفیٰ کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر مقام مصطفیٰ سمجھنا چاہتے ہو میلاد منانے والوں تو پہلے قرآن پڑھو۔ قرآن اس لیے کہ صاحب قرآن نے قرآن میں مقام مصطفیٰ بیان کیا ہے۔ پورا قرآن عظمت مصطفیٰ پر شہادت ہے، دلیل ہے، بچنا ہے، حجت ہے، قرآن قاطع ہے اور ایک ایسی دلیل ہے کہ دنیا کی ساری دلیلیں کاٹی جا سکتی ہے، دلیلوں کا توڑ دنیا لا سکتی ہے، لیکن بارے قرآن تیری کسی دلیل کا توڑ نہ کل زمانہ پیش کر سکا تھا، نہ آج پیش کر سکا ہے، نہ قیامت تک پیش کر پائے گا، اس لیے کہ لا تبدیلا لیکن بات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے۔ محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لا تبدیل قرآن۔ تکبیر تکبیر قدم قدم رسول قدم علی قدم تکبیر۔ آج لوگ قرآن کا توڑ نکالنے کے لیے کوئی کہیں سے آواز بلند کرتا ہے، کوئی نچنیا کھڑا ہو جاتا ہے، شہرت کی بھیک چاہیے آ جاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دشنام ترازی کرنے کے لیے، قرآن کے خلاف بکواس کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، قرآن کے خلاف تیرے باپ دادا سے جواب نہیں بن سکا، تم سے کیا جواب بنے گا؟ جب مصطفیٰ قرآن پڑھتے اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، تیرے آگے یوں ہے کبھی لجے فتح عرب کے بڑے بڑے جانے کو میں زبان ہی نہیں
بلکہ جسم میں جا گئی، نہیں بلکہ جسم میں جا گئی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ تو قرآن عدد مصطفیٰ بتا رہا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں، اے مومنوں، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو۔ یہ قرآن عدد مصطفیٰ بتا رہا ہے۔ آؤ اے قرآن ذرا بتا عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں، میرے نبی کا مقام یہ ہے، میرے نبی کی عظمت یہ ہے، میرے حبیب کا مرتبہ یہ ہے۔ تم میرے حبیب کا مرتبہ کیا سمجھ سکو؟ اس لیے کہ حبیب کو جو عظمت ہم نے دی ہے وہ حبیب جانے اور میں دینے والا خدا جانا ہوں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تو میرے پیارے ہم کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے، ارے واہ یہ میرے بھائی بڑے جذبات مار ہیں، لیکن آپ لوگ بالکل آپ لوگ کا جذبہ سرد پڑا ہوا ہے۔ افسوس ہوتا ہے میرے پیارے، آپ مصطفیٰ کی امت ہو، ایک ہو جاؤ، سارے بزرگوں کے نام پر جذبات کا مظاہرہ کرنا سیکھو، سارے بزرگوں کے نام پر اپنی کیفیت کا اظہار کرنا سیکھو، سارے بزرگوں کے نام پر، اس لیے کہ بزرگوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ بھید بھاؤ جنگی پور کے رہنے والوں میں ممکن ہے، مالدہ کے رہنے والوں میں ہو سکتا ہے، وہ آپس میں بھید بھاؤ رکھتے ہو، لیکن اللہ کے ولی چاہے لیٹے ہو کٹرا میں، اللہ کے ولی چاہے لیٹے ہو بریلی میں، اللہ کے ولی چاہے لیٹے ہو ماریرا میں، اللہ کے ولی چاہے لیٹے ہو کنڈوا میں، اللہ کے ولی لیٹے ہو سعد اللہ پور میں، اللہ کے ولی لیٹے ہو بلگیرا میں، اللہ کے ولی لیٹے ہو بسوالی میں، اللہ کے ولی لیٹے ہو اجمیر میں، اللہ کے ولی لیٹے ہو بغداد میں، جہاں رکھنا وہ سب ایک ہے۔ میں جانتا ہوں خانقاہ پرانی کٹرا ہے بریلی بات میں، میں جانتا ہوں کٹرا پہلے ہے۔ اب تو بولیے یار، محبت سے بولیے، اللہ کر بولیے، کٹرا پہلے ہے بریلی بعد میں ہے، چھوچا پہلے ہے بریلی بعد میں ہے، مہریرا پہلے ہے بریلی بعد میں ہے، اجمیر پہلے ہے بریلی بعد میں ہے، بغداد پہلے ہے بریلی بعد میں، پنڈوا پہلے بریلی بعد میں، سعد اللہ پور پہلے بریلی بعد میں۔ آپ کہو گے اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہو؟ اب ذرا نقطہ سماعت کریں، ذہن کو قریب کریں۔ کٹرا پہلے سے ہے، وہاں کے بزرگوں کی عظمت مسلم ہے، لیکن کچھ ڈاکو پیدا ہوئے، کچھ رہزن پیدا ہوئے، کچھ لٹیرے پیدا ہوئے، کچھ مصطفیٰ کے باغی پیدا ہوئے۔ انہوں نے کٹرا پہ حملہ کیا، انہوں نے شاہجہاں پہ حملہ کیا، انہوں نے اجمیر معلیٰ پہ حملہ کیا، انہوں نے کشوچا پہ حملہ کیا، مطلب اولیاء کی عظمت پر حملہ کیا، اولیاء کی حرمت پر حملہ کیا، اولیاء کے مقام و مرتبے پر حملہ کیا۔ ذہن کو قریب رکھنا، سنیو، جب حملہ ہونے لگا ان کی حرمت و تقدس کو پائمال کیا جانے لگا، تو ایسے موقع سے بریلی کا شہزادہ جواب دیا، دنیا کو بتایا حملہ مت کرنا، کرکٹ رکھا ہے بڑے خوبار، میں جواب آگا سے کہہ دو خیر بنائے
میرے امام نے کہا احمد رضا جب تک ہے نہ تو کٹرا پر حملہ برداشت کرے گا، نہ کشور شاہ پر حملہ برداشت کرے گا، نہ اپنے اکابر پر حملہ برداشت کرے گا۔ اس لیے کہ احمد رضا کہتے تھے کہ کیا بات ہے، ان آقاؤں کا بندہ ہو، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو میں رضا، بول بھالے میرے سرکاروں کے۔ آج احمد رضا کا نام اس لیے لیا جاتا ہے، ہم سب غلام سادات ہیں، غلام سادات ہیں، ہم سب کو دعویٰ ہے ہم سب سید کے غلام ہیں، سید کے غلام ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے گا جیسا غلام امام احمد رضا بنے آپ بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے ہو۔ ان کی غلامی کا جواب نہیں، سیدوں کی غلامی، اہل بیت کی محبت میں ہم تمام غلاموں کا احمد رضا کو امام بنا دیا، احمد رضا کو امام بنا دیا۔ اس لیے کہ ہماری غلامی ہو سکتا ہے دکھاوے کی ہو، لیکن امام احمد رضا کی سادات سے جو محبت ہے، وفاداری ہے، وہ دکھاوے کی نہیں ہے، بلکہ سیدوں کے قدموں پہ امام احمد رضا اپنا سر کم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا میرے پیارے امام احمد رضا نے رسالت کا بھی تحفظ کیا، اہل بیت کے بھی محافظ رہے۔ اس لیے جب ہم مانتے ہیں آج احمد رضا نہ ہوتے، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، ہم گنگوں کے ہاتھ بک گئے ہوتے، نانتوا کے ہاتھ ہماری بکری ہو گئی ہوتی، تھانہ بھون ہمیں خرید لیا ہوتا، تو پھر سادات کا مقام ہمیں کیا سمجھ میں آتا؟ ان کے یہاں سادات دور کی بات ہے یار، وہ تو کہتے ہیں رسول جیسے تھے ویسے ہم ہیں، رسول کی طرح ہم ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تو رسول تک نہ چھوڑے، لیکن ایک پیدا ہونے والے احمد رضا نے رسول سے وفاداری کی اور رسول کی آن سے وفاداری کی، تو مصطفیٰ نے مدینے سے یہ انعام دیا، احمد رضا شاہ ماننے والا مرید ہونے والا کٹرا سے مرید ہو، مرید ہونے والا اشرفی ہو، مرید ہونے والا کلیمی ہو، مرید ہونے والا کچھ بھی ہو، لیکن احمد رضا تم نے پہرا دیا ہے، اس لیے وہ مرید یہیں سے بھی ہوگا کہ اپنے پیر کی پانا جائے گا۔ احمد رضا تیری احمدوں کے قصیدے پہلے پڑھے گا، تیری دین پہلے گا۔ میرے مصطفیٰ نے دیا، اس لیے لوگوں امام احمد رضا کو اپنا مصطفیٰ تھے، اس لیے امام احمد رضا کو بتاؤں ایک مثال کے ذریعے کہ کیسے مرید کہیں سے ہوگا، گیت کہیں کی کیسے گائے گا۔ محدث صورتی علامہ وسیع احمد محدث صورتی پیلی بھیتی یہ مرید تھے حضرت شاہ فضل گنج مراد آبادی، ذہن حاضر ہے نا، مرید تھے حضرت شاہ فضل گنج مراد آبادی کے۔ حضور محدث اعظم کچھ بھی فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ شیخ الاسلام کے والد، قاضی ملت کے والد، حضور محدث اعظم ہند کے سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے استفادہ کیا اعلیٰ حضرت سے بھی، محدث صورتی سے بھی۔ اب محدث صورتی عمر میں اعلیٰ حضرت سے بڑھے، کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بڑھے ہیں۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں محدث صورتی کی بارگاہ میں جاتا تو محدث صورتی اپنے پیر کا نام کم لیتے، اعلیٰ حضرت کا نام زیادہ دیتے، اپنے پیر کے قصیدے کم پڑھتے، امام احمد رضا کے زیادہ پڑھتے۔ ایک دن محدث اعظم ہند فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا حضور آپ ایک عظیم محدث ہے، امام احمد رضا سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ تو مرید ہیں حضرت شاہ فضل گنج مراد آبادی کے، لیکن نام لیتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا کا؟ تو سرکار محدث صورتی نے حضور محدث اعظم ہند کو کیا جواب دیا تھا؟ جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ اے محدث، اے محمد کی چھوٹی سن، مجھے فضل گنج مراد آبادی سے مرید ہونے کا شرف ضرور حاصل ہے، لیکن میری زندگی کی سب سے اہم دولت، سب سے اہم سرمایہ، سب سے اہم معلومات، سب سے قیمتی شے ایمان ہے۔ یہ ایمان میرے پیر نے نہیں بچایا، جب سے امام احمد رضا کے کو میں نے جانا، امام احمد رضا نے میرے ایمان کو بچایا ہے۔
کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں، اس لیے محبت سے بولا، بات کہیں سے چلی کہیں چلی جائے گی، عنوان کی طرف بھی پلٹنا ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھنا، اللہم صلی تو میرے پیارے، آپس میں پھر کینہ نہ رہے، حسد نہ رہے، بغض نہ رہے۔ میدان میں جب کوئی اولیاء کی عظمت پر حملہ کرے ایک ہو کر آ جاؤ، رسول اللہ کی عظمت پر حملہ کرے ایک ہو جاؤ۔ حالات اچھے نہیں میرے پیارے، اب تک قوم مسلم کی مختلف جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ مرید ہونے کی بنیاد پر آپس میں پڑ جائیں گے تو پھر آپ کا چارہ کار کچھ نہیں ہوگا، آپ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے خدارا سارے آپ کو جن سے مرضی ان سے مرید ہو جائیں، عقیدت سب سے رکھیں، محبت سب سے رکھیں۔ مطلب یہ ہے، جیسے میں فور ایگزامپل بتاؤں کہ اپنے باپ کی تعریف کرنے کے لیے کیا ضروری ہے دوسرے کے باپ کو برا کہیں گے تبھی اپنے باپ کی تعریف ہو پائے گی؟ ذرا بتائیے، اپنے باپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی برائی تو ضروری نہیں ہے نا۔ یہ رات ہے، کیا ہے؟ رات ہے۔ اب ہم رات ثابت کرنے کے لیے یہ کہیں گے جب ہی رات ثابت ہوگی کہ دن نہیں ہے؟ نہیں، رات ہے، مطلب یہ ہے کہ دن نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنے باپ سے محبت لیکن دوسرے کے باپ کو برا بھلا بھی نہ کہیں، اپنے باپ کا احترام کریں لیکن دوسرے کے باپ کو سب و شتم بھی نہ کریں، گالی بھی نہ دیں، اس لیے کہ مومن کی شان یہی ہے۔ اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کا دن جو ہے نا، آج کا دن جو ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا کیا؟ دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی مکمل فرما دی۔ مصطفیٰ کو بھیجا تو کہا دین مکمل کر دیا، نعمت بھی مکمل کر دیا۔ اب ذرا آپ ذہن کو قریب کریں، ربیع النور میں کہا تھا نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے، ابلیس ہی ہوگا جو آمد مصطفیٰ کا جشن نہ منائے گا، ابلیس ہی ہوگا جس کے پیٹ میں مصطفیٰ کی آمد پر درد ہو رہا ہوگا، ابلیس ہی ہوگا جو مصطفیٰ کے مقام و عظمت کا قائل نہیں ہوگا۔ اس لیے جو مومن ہوگا وہ جشن مصطفیٰ ہمیشہ سے مناتا رہا ہے، مناتا رہا ہے اور مناتا رہے گا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ مطلب حشر تک ہم جشن مصطفیٰ مناتے رہیں گے، میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے رہیں گے۔ حضرات حضور کی عظمت پہ آپ قربان جائے۔ رسول گرامی وقار اس دور میں تشریف لا رہے ہیں، ذرا تاریخ کا ورق پلٹ کر دیکھیں۔ میرے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھوں کو لہرا کر بولیے ایک بار یا رسول اللہ، اور مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ حضرات یاد رکھیں، اپنے پیر کے نام پر ہاتھ خوب اٹھتے ہیں، لیکن ہمارا پیر جو ہے نا، میرا ہو یا آپ کا ہو، بہت بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، تاشتار کائنات پہلے ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیر کی شان میں کوئی پڑھے تو ہم خوب نعرے لگاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شان کوئی بیان کرے تو نعرے نہیں لگائے جاتے۔ افسوس ہے۔ ہاں ماشاء اللہ،
بیٹھیے بیٹھیے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تکمیل دین، اتمام نعمت کا مصطفیٰ کو بھیج کر سنایا گیا۔ آج جو ہمارے اندر فاصلے ہیں نا، انہی فاصلوں کو مٹانے کے لیے مصطفیٰ آئے تھے۔ یاد رکھے نبی پاک اس کائنات میں آئے جب رنگ و نسل کا فاصلہ بڑھ رہا تھا، یعنی رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق کی جا رہی تھی نا، گورے کالے میں فرق کیا جا رہا تھا نا۔ مصطفیٰ اس دور میں تشریف لے آئے جب سرحد و سیما کی بنیاد پر لوگ تفریق کر رہے تھے۔ مصطفیٰ اس دور میں تشریف لے آئے جب عربی اور اجمی ہونے کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے تھے۔ مصطفیٰ اس دور میں تشریف لے آئے جب بیٹا اور بیٹی ہونے کی بنیاد پر اتنا بڑا فرق کیا جا رہا تھا۔ بیٹا پیدا ہو تو جشن منایا جا رہا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ نرگور کر دی جاتی تھی۔ حضرات مصطفیٰ اس دور میں تشریف لے آئے جب قبائلی عصبیہ آپسی جنگ جاری تھی۔ قبیلہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں ایک بہت بڑی ایک پرانی چپچلش اور جنگ جاری تھی۔ اوس و خزرج کی لڑائی کون نہیں جانتا ہے۔ حضرات ایسے دور میں مصطفیٰ تشریف لے آئے، مقصد کیا تھا؟ نبی کے جلوہ گر ہونے کے پیچھے راز کیا تھا؟ پروردگار عالم نے ان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم کو جلوہ گر فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء آتے رہے، رسولان اعظام آتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں محنت کی، فاصلوں کو مٹایا، لیکن یاد رکھا ان کے دائرے جو تھے وہ متعین تھے، حدیں بندی ہوئی تھی، قومیں بندی ہوئی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ پوری دنیا سے یہ عصبیت اور یہ فاصلے، یہ ڈسٹینس کو ختم کر دیا جائے، تاریخیوں کے پھور سے پوری دنیا کی انسانیت کو نکالا جائے۔ تو پروردگار نے مکے کی سرزمین پر 12ویں ربیع النور کی صبح صادق کے بعد اللہ کے گود میں اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کا تاج دے کر جلوہ گر فرمایا اور محفوظ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ نہیں چھوڑیں گے۔ مصطفیٰ آئے اور مصطفیٰ نے آ کر سارے فاصلوں کو مٹا دیا نا۔ سب لوگ آپس میں شیر و شکر ہو گئے نا، انقلاب پپا ہوا نا، جنگ آئی نا۔ عرب کے معاشرے میں جہاں کی زمین پتھریلی اور دل بھی پتھریلے تھے، عرب کی زمین جہاں کی مٹی سخت تھی دل بھی سخت ہو گئے تھے، لیکن مصطفیٰ نے دلوں کو نرم فرما دیا ہے، مصطفیٰ نے دلوں کو موم کر دیا ہے۔ مصطفیٰ نے کہنے والے کہتے ہیں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا۔ حضرات یہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ مصطفیٰ آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فاصلوں کو کیسے مٹایا؟ ذہن کو حاضر کریں۔ علماء فرماتے ہیں ایسی دنیا کہتی ہے فاصلوں کو نبی نے کیسے مٹایا؟ یہ جنت جو ہے نا، جنت، یہ جنت مولانا اسد رضا صاحب، حضرت مولانا معراج صاحب، یہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے۔ کہاں ہے؟ ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں، کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ اب سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جو سفر ہے وہ کئی ہزار برس کا سفر ہے۔ کتنا؟ کئی 100 برس کا نہیں، کئی ہزار برس آدمی چلتا رہے گا جب جا کر پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ غالباً 17,000 برس تک چلتا رہے گا، تب آسمان کی بلندی پر انسان پہنچے گا۔ حضرات ذرا آپ ذہن کو قریب کریں، مصطفیٰ نے فاصلے کیسے مٹائے ہیں؟ آج ہمارا بھارت ترقی کر کے چاند پر پہنچا ہے، چاند پر پہنچا نا، آج کی تاریخ میں بھارت چاند پر پہنچا، دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے، لیکن آپ اس نبی کا
کلمہ پڑھتے ہو مقدر پر ناز کرو. مصطفیٰ گودے حلیمہ میں ہے, آغوش حلیمہ میں ہے, جھولے میں لیٹے ہوئے ہے. ماں حلیمہ کیا دیکھ رہی ہے؟ نبی اپنی انگلی جدھر فرماتے ہیں چاند ادھر ہی جھکتا چلا جا رہا ہے. حضرات چاند ادھر ہی گرویدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرات یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے کہ میرے مصطفیٰ چاند سے اپنے بچپن میں کھیل رہے ہیں, اور پھر جب جوانی کی عمر ہوتی ہے تو وہی چاند شباب پر ہوتا ہے. نبی اشارہ کرتے ہیں چاند تو ٹکڑا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو حضرات یہ جو پہلے آسمان کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا ملتا, کیا ہی چلتا تھا. ارے میرے مصطفیٰ نے جسے کھلونا بنایا آج اس پر جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانے. اللہ کرے ہمارا ملک پہنچ جائے, اور یہ خوشخبری ہے کہ ہمارا ملک پہنچ گیا. حضرات میں عرض کر رہا تھا یہ زمین سے لے کر آسمان تک, چاند آسمان سے بھی نیچے ہے. نبی نے فاصلوں کو کیسے مٹایا؟ چاند اشارے پہ کھیل رہا ہے. اب ذرا آپ بتائیں چاند اشارے پہ تو ٹکڑا ہو رہا ہے, اور اس سے بلندی پر آسمان جو کئی ہزار برس کا سفر ہے. اور جب پھر پہلے آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو ڈسٹینس ہے اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ 500 سال کا ہے. اس کے بعد 500 سال کا ہے. اس کے بعد 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ جنت ہے. آپ کی توجہ ہے نا, 7ویں آسمان پر جنت ہے. میرا دعویٰ ہے مصطفیٰ فاصلوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے. اب ذرا بتائیے کیا آپ وہاں تک کا سفر کر سکتے ہیں؟ آپ کے باپ دادا کر سکتے ہیں؟ آپ سب مل کر بھی وہاں تک کا سفر نہیں کر سکتے, نہیں پہنچ سکتے. اس زمانے میں لوگ تیز رفتار اونٹنی پہ سفر کرتے تھے, گھوڑے پہ سفر کرتے تھے. آج کے دور میں ہوائی جہاز ہے, جدید ذرائع ابلاغ ہے, آج کے دور میں راکٹ ہے, آج کے دور میں ہیلی کاپٹر ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی یہ سفر کر کے دکھا دے. یقیناً دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس سفر کو نہیں کر سکتی. اتنا بڑا فاصلہ, اتنی بڑی گیپنگ, اتنا بڑا ڈسٹینس, لیکن نبی رحمت کا جلوہ ملاحظہ کرو, اختیار مصطفیٰ ملاحظہ کرو کہ جنت 7 آسمان کے اوپر ہے, اور کئی ہزار برسوں تک آدمی چلتا رہے تو نہیں پہنچ سکتا. لیکن نبی نے فاصلے کیسے مٹایا؟ نبی مسجد نبوی میں ہے, نبی فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جنت اب وہاں ہے لیکن جنت میرے قدموں کے بھی نیچے ہے. جنت مسجد نبوی. اللہ اکبر, نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دام نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دام تکبیر. نبی نے فاصلے مٹا دیا نا. جو جنت آسمان کی بلندیوں پر ہے, نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت مسجد نبوی میں ہے, میرے حجرے میں ہے. مصطفیٰ نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے. وہ لوگ نہ سمجھیں گے جنہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی ہے. آپ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کوڑ کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. خدا جب چھین لیتا ہے, عقل چھین لیتا ہے. یہ سمجھائے گا تو تمہیں کٹرا کا شیخ کلیمی سمجھائے گا, تمہیں سمجھائے گا تو بریلی کا امام احمد رضا سمجھائے گا کہ مصطفیٰ نے اتنے بڑے فاصلے کو نمٹ دیا, کاٹ دیا. اور سیر مصطفیٰ نے اس جنت کو فرمایا کہ وہ یہ جو ہمارے منبر اور گھر کے درمیان کا حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور یہی نہیں, مصطفیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. ماؤں کی عزت نہیں ہوتی تھی, نبی نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. نبی نے فاصلے کو کیسے ختم فرمایا؟
فرمایا بیوائیں ان کی عزت نہیں ہوتی تھی، کوئی بیوہ ہو گئی تو سارا الزام اس بیچاری بیوہ پر کہ یہ منحوس عورت کہاں سے آ گئی، شوہر کو کھا گئی، شوہر مر گیا، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں ظالمہ سیرت مصطفیٰ پڑھ کر دیکھو تب سمجھ میں آئے گا۔ 40 سالہ ایک خاتون ہے جنہیں خدیجہ کہتے ہیں، ام المومنین کہتے ہیں، مصطفیٰ 25 سال کے ہیں، 25 سال کی کریل جوانی میں نبی نے بیوہ کو شریک حیات بنا لیا اور دنیا کو بتا دیا جیسے عورتوں کو جینے کا حق ہے ایسے ہی بیوہ کو بھی جینے کا خدا، ایک بیوہ کو بھی جینے کا حق عطا فرماتا۔ مجمع سے کوئی آدمی نعرہ لگائے، اس لیے کہ تکبیر تکبیر، نبی کا دامن، نبی کا دامن، نبی کا دامن، رسول کا دامن، رسول کا دامن، تکبیر رسالت۔ اور بیٹیاں دفن کی جاتی تھی۔ اٹھاؤ موجم کبیر، غور سے سننا، ایک صحابی ہے حضرت ساسا، کیا نام ہے آپ بھی یاد رکھنا، نام ہے حضرت ساسا بن ناشیہ، حضور کے قدم و محاذیر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زمانے کفر میں جہالت میں نے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ کیا عرض کیا؟ ہم نے آپ کے آنے سے پہلے جو نیکیاں کی ہے کیا خدا اس کا بھی بدلہ دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ساسا کون سی نیکی کی؟ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت ساسا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بار میرے 2 اونٹ غائب ہو گئے۔ کیا اونٹ غائب ہو گئے؟ اس دور میں جیسے کسی کے یہاں سے ہیلی کاپٹر غائب ہو جائے تو جتنا درد ہوگا اتنا ہی درد اونٹ کے غائب ہونے پر بھی ہوتا تھا، اس لیے کہ تیز رفتار سواری اونٹ ہے، گھوڑے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 2 اونٹ غائب ہو گئے اور میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ کیا کرنے نکلا؟ وہاں معراج صاحب، آپ بیدار ہیں نا، یہ شب معراج صاحب کا چل گئے، حکمت صاحب، یہ تمام اراکین نوجوان سب کا نام میں نہیں جانتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ جانتے ہیں، تاجدار کائنات جانتے ہیں، وہ تو اپنے ہر چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں نا، ہر دیوانے کو دیکھ رہے ہیں نا، دور و نزدیک یہ سننے والے وہ کانے نالے کرامت میں ناموز اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، حضرت موسیٰ جلوے خدا دیکھ نہ سکے لیکن کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی،